السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، عید کی آمد ہے، لیکن پاکستان میں فیصلہ سازوں کو ایون رمضان کا بھی احترام نہیں ہے۔ کم از کم اس مہینے میں تو مکروہ حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 6 ججز نے خط لکھا، اس پر سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے، عید کے بعد اس کی سماعت ہے اور غالب امکان ہے کہ یہ فل کورٹ بنے گا۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جبکہ جو خطوط لکھے گئے اس پر دانشور کہتے ہیں کہ وہ سیدھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے۔ باقی تو چھوڑیں کہ کس نے دھمکیاں دی، کیا دھمکیاں دی، ان پر یہ الزام ہے کہ ان کو اطلاع دی جاتی رہی، ان کو بتایا جاتا رہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ وہ ستو پی کے سوئے رہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کو بھی ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ، وہ اس لسٹ میں شامل ہیں جو سینئر ججز ہیں، لیکن اگر ان کو ایلیویٹ کر لیا گیا تو اسلام آباد میں جسٹس محسن اختر کیانی آ جائیں گے، اور یہ بات فیصلہ سازوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے جرائم بہت زیادہ ہیں۔ ایک جرم تو ٹیریان وائٹ کیس میں عمران خان کے حق میں فیصلہ دینا ہے، اس کے بعد ہر کوئی جسٹس محسن اختر کیانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اندازہ کریں ان کے خلاف آج ایک اور ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اب وہ ججز کہاں جائیں؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس پر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نیچے جیسے سینئر ترین جج منصور علی شاہ ہیں، ویسے ہی جسٹس عامر فاروق کے نیچے جسٹس محسن اختر کیانی ہے، اور یہ پہلا ریفرنس نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ تیسرا ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ یہ وقاص ملک ہیں جنہوں نے آرٹیکل 209 کے تحت یہ ریفرنس دائر کیا ہے۔ اس ریفرنس کے اندر جو استدعا کی گئی ہے، جو پریئر لکھی گئی ہے انٹرم ریلیف کے نام پر، اب وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لکھا ہے کہ اٹ از ریسپیکٹفلی پریئر that Mr. Mohsen Akhtar Kiani may kindly be restrained from performing his duty till final decision of the reference۔ تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریفرنس ہم نے دائر کیا ہے، خواہ وہ ریفرنس سچا ہے یا جھوٹا، بے شک ان پر دباؤ ڈالنے اور چپ کرانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اس کے باوجود ان ججز میں سے نمبر 1 سینئر جج محسن اختر کیانی ہے، تو آپ یوں کریں کہ ان پر کیونکہ مس کنڈکٹ کا ریفرنس ہے، کیونکہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ یوں کریں جب تک اس ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہوتا، آپ جسٹس محسن اختر کیانی کو کام کرنے سے ہی روک دیں، یعنی آپ ان کو عدالت میں بیٹھنے اور کیسز سننے سے روک دیں۔ اب اس کا مطلب واضح ہے، اب وہ ریفرنس کب سنا جاتا ہے، اس کا حتمی فیصلہ کب آتا ہے، وہ ریفرنس سچا ہے جھوٹا ہے، اس بات کو چھوڑ کے آپ صرف ان کو گھر بھیج دیں، کیونکہ ان کو ہم نے سزا سنانی ہے کہ تمہاری ہمت اور جرت کیسی ہوئی پاکستان میں اس طرح سے ہمیں ننگا کرو، ہماری دھوتی کھولو۔ ظاہر ہے جو فیصلہ سازوں کے خلاف بولے گا وہ مجرم ہوتا ہے اور اس کو سبق سکھایا جاتا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیا اس سے پہلے سب کو نہیں پتا جو کچھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ کیا گیا، کس طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن کو مجبور کر کے استعفیٰ دلوایا گیا؟ تو یہ سب بلیک میلنگ ہے جو اس وقت ملک میں جوڈیشری میں بیٹھے ججز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 14 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، آج ان کے اعزاز میں فل کورٹ تھا۔ انہوں نے آج جو گفتگو کی، پاکستان کے کیا منصف اعلیٰ قاضی صاحب یہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے قانون کے مطابق فیصلے کیے، لیکن ان فیصلوں کو ایک سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف سے منسوب کیا گیا، سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی ان فیصلوں کی، مجھے بہت بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ ایک قیمت تو یہ چکانا پڑی کہ وہ ایلیویٹ ہو سکتے تھے سپریم کورٹ میں، لیکن انہیں سپریم کورٹ ایلیویٹ نہیں کیا گیا۔ وہ قاضی صاحب جو ماضی میں خطوط لکھا کرتے تھے کہ فلاں جج کے اتنے دن ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ کو، سپریم کورٹ اتنی کیپیسٹی پر کام کر رہی ہے، اس لیے آپ فلاں جج کو لے کر آئیں، لیکن ان کا نام کنسیڈر تک نہیں کیا گیا۔ وہ سینئر جج ہیں اور ان کا شکوہ بھی یہی تھا کہ مجھے آپ نہ بناتے سپریم کورٹ کا جج، لیکن میں سینئر جج تھا، میرا نام کنسیڈر تو کرتے، اس کے بعد آپ دیکھتے۔ پھر انہوں نے آج جو ایک جملہ کہا ہے، پاکستان میں میجورٹی آف ججز، کیا یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا قاضی صاحب یا سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے جو جسٹس منیب اختر، جسٹس ابراہیم جاتے جاتے کہہ گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی داد رسی قانون کے مطابق نہ ہوئی تو قیامت کے دن میں حاضر ہوں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا،
ناانصافی کی ہے تو جناب میں قیامت والے دن حاضر ہوں، آپ میرے سے جواب لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا ضمیر اور دل مطمئن ہو۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے عمران خان کی جانب سے ایک اور حکم جاری کیا ہے تمام ممبران اسمبلی کو، خواہ وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا کسی صوبائی اسمبلی کے ہوں، پھر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یعنی جن کو ٹکٹ ملے، جنہوں نے تحریک انصاف کا الیکشن لڑا لیکن جیت نہیں پائے۔ تیسرے نمبر پر مختلف پارٹی کے عہدیداران کو یہ کہا گیا ہے کہ عید کے بعد عید کے دن تحریک انصاف کے شہداء نیز تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت گرفتار ہیں، زیر حراست ہیں، ان کو وقت دیا جائے اور آپ اپنی عید ان کی فیملیز کے ساتھ گزاریں۔ اب ایک جانب یہ ہو رہا ہے عمران خان اپنے لوگوں کو شہداء اور قیدیوں کے گھر جانے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ہر ہفتے ملاقات کرائی جائے، عید سے پہلے بھی ایک ملاقات کرائی جائے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر دوبارہ سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو یہ کہا کہ آپ اڈیالہ جیل حکام سے رابطہ کریں اور آج کے روز ہی آپ عدالت کو آگاہ کریں۔ اب یہ صورتحال ہے، جبکہ دوسری جانب صنم جاوید ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جس جگہ پہ رکھا گیا ہے وہاں پہ بدبو اور تعفن ہے، ہمیں گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، ہمیں سحری اور افطاری میں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مریم نواز کی ایما پر ہو رہا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے ہمیں توڑا جائے، لیکن ہم ٹوٹیں گے نہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا۔ یہ الیکشن کل ہونا ہے، صدر پاکستان نے اجلاس بھی بلا لیا ہے، نہ صرف اجلاس بلا لیا ہے بلکہ بتایا گیا ہے کہ سینیٹرز نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے ووٹ لینے ہیں تو ہم نے عید اپنے گھروں میں کرنی ہے۔ اب اطلاعات ہیں کہ ایک چارٹرڈ طیارہ ہے جو اسلام آباد سے کراچی جائے گا، کراچی سے کوئٹہ تک جائے گا، تاکہ ان سینیٹرز کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں میں عید کر سکیں۔ تو یہ اس ملک کے غریب لوگوں کے نمائندگان ہیں جن کے لیے خزانوں کے منہ کھلتے ہیں۔ ایک اشرافیہ کا کلب بنا ہوا ہے جہاں پہ کسی کو ممبرشپ ملتی ہے، کوئی اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا ہے کہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، خیبر پختونخوا ہمارے ملک کا حصہ ہے، فیڈریشن کا وہ یونٹ ہے، اور ہاؤس آف فیڈریشن کے اندر آپ فیڈریشن کے ایک یونٹ کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی کیا مجال ہے، الیکشن کمیشن تو خود اس پورے معاملے میں پارٹی ہے۔ جب آپ مخصوص نشستوں پر اوتھ نہ بھی ہوں تو آپ الیکشن روک دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں تحریک انصاف نے آج چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو کل الیکشن ہونا ہے اس پر انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا کی سیٹوں میں ابھی تک الیکشن نہیں ہوا 11 سینیٹرز کا، تو جب تک وہ الیکشن نہیں ہوتا آپ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن روک دیں۔ لیکن اس کو روکے گا کون؟ اب اس کے اوپر جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر اعتراض عائد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ نشستوں کا معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اس لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ لیکن اصل مسئلہ جورسڈکشن کا ہے، وہ ایک صوبے کی حد تک ہے، وہاں الیکشن ہونا یا نہ ہونے کی حد تک ہے۔ لیکن چونکہ چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا میں نہیں ہونا، اسلام آباد میں ہونا ہے، اور اس کی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بنتی ہے، پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی۔ پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے تک ہے اور وہ پورے ملک میں نہیں ہے، اس کا وفاقی دارالحکومت تک جورسڈکشن نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف جو ہے وہ دینا نہیں چاہتی اور اس پروسیس کو نہیں روکنا چاہتی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن قانونی نقطہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے، ان کی ڈومین بنتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ جس حد تک وہ سن سکتے تھے ان کا وہ بنتا تھا، یہ والا معاملہ بہرحال ان کا نہیں بنتا۔ اب اس پر تحریک انصاف اپنے طور پر کوشش ضرور کر رہی ہے کہ اس معاملے کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کروایا جائے، اور اس میں شعیب شاہین، سیف علی نیازی، سیف علی ابڑو، ڈاکٹر زرکا، سینیٹر فلک ناز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کے عدالت میں موجود ہیں۔ کوشش ہے کہ اس معاملے کو آج ٹیک اپ کر لیا جائے تاکہ یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور اس میں کوئی نہ کوئی ریلیف آئے۔ آپ نے الیکشن روکنا ہے تو بھی آئے، آپ نے نہیں روکنا تو بھی آئے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرف معاملہ جائے گا۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
جب یہ کہے کہ چونکہ یہ اب غیر آئینی معاملہ ہو گیا ہے، اب ایک صوبے کا حق مارنے والی بات ہے، اس لیے سینٹ کا ہاؤس نامکمل ہے، اس میں ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے، الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، تو یہ الیکشن بنیادی طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ممکنہ طور پر اس کا بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ بہرحال کل سینٹ کا الیکشن ہے، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔